فرمایا وہ مجاہد، وہ عالم، وہ غازی یہ دین، یعنی محبوب ملت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم اور آپ یہاں جو بیٹھے ہیں یہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شہ سنت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلے بھائی، چھوٹے بھائی جو حضرت سے چھوٹے تھے اور مجلے تھے، آپ سے چھوٹے حضرت حافظ محمد عمر خان صاحب علیہ رحمہ، تو ان کی فاتحہ آج ہے، ان کا عرس پاک ہے، اس کے اندر بیٹھے ہیں۔ تو میں نے اتنی دیر میلاد پاک ہوئی، سب بزرگوں کا تذکرہ ہوا، حضور سرکار محبوب ملت کا تذکرہ رہ گیا تھا، کچھ نثر میں ہم سے سن لیجیے۔ سب سے پہلے یہ بمبئی کی سرزمین آج سے تقریباً 99 سال پہلے 1344 ہجری کے اندر حضور مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شہ سنت بمبئی تشریف لائے، اور بمبئی کے محلہ ماہم شریف کے اندر یہاں پر حضرت کا پہلا مناظرہ، حضرت شیر بے شہ سنت کا پہلا مناظرہ عبدالشکور کاکوروی سے ہوا۔ مرتد عبدالشکور کاکوروی سے پہلا مناظرہ 1344 میں ممبئی کے ماہم میں حضرت کا ہوا۔ اس کے بعد جب وہ مردود وہاں سے فرار ہوا، اس کے بعد حضرت شیر بے شہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پے در پے ممبئی آتے رہے، اور بمبئی کی لوگوں کی جو سنیت ہے اس کو بچانے میں جو سب سے بڑا کردار ہے، جو بمبئی میں آج لوگ نہیں جانتے، بمبئی میں آپ لوگ نہیں پہچانتے، اس بمبئی کی سنیت کو بچانے کے لیے جو سب سے زیادہ کوششیں کرنے والے شخص کا نام ہے وہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شہ سنت کی ذات ہے، جنہوں نے پے در پے مہینہ مہینہ یہاں پر رہ کے، کئی مہینے لگاتار بمبئی میں رہ کر، بمبئی کے گلی گلی، کوچے کوچے، محلے محلے کے اندر اپنے ایمانی حقانی بیانات کو بیان فرما کر لوگوں کے ایمان کو اس دور میں وہابیت دیوبندیت کے حملوں سے بچایا۔ اسی درمیان میں حضور مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شہ سنت یہاں پر جب بار بار آتے رہے، اس کے بعد محمد علی روڈ پر اور دیگر جگہوں پر الگ الگ ٹائم پر مناظرے ہوئے حضرت کے، حالانکہ کوئی بھی وہابی مولوی حضرت کے سامنے آنے کی جرت اور ہمت نہ کر سکا۔ ہمیشہ بمبئی کے مناظروں میں وہابی دیوبندی اسٹیٹ چھوڑ کر، میدان چھوڑ کر بھاگنے کا ہی انہوں نے کام کیا، لیکن بار بار حضرت آتے رہے۔ اسی درمیان کے اندر سنی بڑی مسجد مدن پورہ، جو کبھی اہل سنت کا مرکز بمبئی میں ہوا کرتی تھی، اس بمبئی کی سنی بڑی مسجد کو حضور شیر بے شہ سنت نے وہابیوں کے جو اختلاف کے ساتھ کمیٹی تھی، ان وہابی بھی وہاں نماز پڑھتے تھے، وہابی مولوی نماز پڑھایا کرتا تھا، ایک طریقے سے وہابیت زدہ مسجد تھی اور وہابیوں کے قبضے میں تھی۔ حضرت نے اس کو اپنے لوگوں سے کہہ کر اور وہاں پر پے در پے پروگرام کر کر مدن پورہ میں اس مسجد پر قبضہ کیا، اس مسجد پہ قبضہ کیا، اور شروع میں حضور شیر بے شہ سنت نے تقریباً 50 دن یا اس کے آس پاس کچھ دن وہاں پر لگاتار خود امامت فرمائی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت کو تو پروگرام تھے، حضرت کو اپنے پروگراموں پہ جانا تھا، اور حضرت کو مناظرات وغیرہ کی مصروفیات تھی، اس کی وجہ سے اتنا لمبا ٹائم ایک جگہ پہ نہیں دیا جا سکتا تھا حضرت کا، تاکہ پورے ہندوستان کی سنیت کو حضرت کی ضرورت تھی۔ تو یہ ہوا کوئی امام حضرت یہاں پر متعین فرما دیں، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہابی اپنی شر انگیزی سے باز نہ آئے گا، اور امام کون چاہیے؟ ایسا امام چاہیے جو میری طرح منہ سے بھی ان کا رد کر سکے، اور وقت آئے تو ہاتھ اور لاٹھی چلا کے بھی ان کو بتا سکے کہ سنی شیر کیسے ہوتے ہیں۔ اس ٹائم حضور سرکار محبوب ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پٹیالہ، جو اس ٹائم سرہند شریف کے بغل میں پڑتا ہے، ریاست پٹیالہ، سرہند شریف پنجاب، وہاں کے مفتی اعظم ہوا کرتے تھے۔ حضور سرکار شیر بے شہ سنت نے ان کو تار بھیج کر ارجنٹ بمبئی بلایا، اور بمبئی کی مسجد کی امامت آپ کے سپرد کی۔ سبحان اللہ۔ اب ہوا کیا، جب ایک شیر گیا دوسرا شیر آ کے بیٹھ گیا، اب وہابیوں کو اس کے اندر کوئی اکمچ کرنے کا، کوئی چون چرا کرنے کا کوئی موقع نہ ملا، اور حضرت محبوب ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے ایک طرز بنا لی، ایک طریقہ بنا لیا، ہر نماز سے 20 منٹ پہلے مصلی پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تاکہ کوئی شرارت کرنے والا مصلی پہ آ کے نہ بیٹھ پائے۔ ایک دن وہابیوں نے پروگرام بنایا، سوچی سمجھی ایک پوری ایک تیاری کی گئی، اس تیاری کے تحت
वहाबिया मस्जिद के अंदर घुसना शुरू हुए। मस्जिद की नमाज के जमात के 15 मिनट पहले, गालिबन असर की जमात थी, उससे 15 मिनट पहले घुसना शुरू हुए। तो जब घुसना शुरू हुए तो महबूब मिल्लत तो आके बैठ गए थे अपने मुसल्ले पर। अब हुआ ये कि जब सुन्नियों ने देखा कि झार वहाबी सब मस्जिद में जाते हैं, तब सुन्नी लोगों में भी थोड़ा हल्ला हुआ, अरे भाई अरे चलो चलो चलो, सब वहाबी मस्जिद घुसे जा रहे हैं, सब वहाबी मस्जिद। तो आगे वाली 2 सफ़े तो वहाबियों ने भर ली, पीछे वाली 3 सफ़े सुन्नियों ने भर ली। और उसमें उस टाइम का जो वहाबियों का सरगना बन के आया, जो वहाबियों का उस टाइम एक बहुत बड़ा सेठ था, उसके लड़के आज भी बम्बई में बहुत लोगों की सुन्नियत के ऊपर जो है मुंह मार रहे हैं और सुन्नियत के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो वो वहाबियों का बहुत बड़ा सेठ था, पालनपुरी सेठ हाजी जीवा, समझ रहे हैं? वो हाजी जीवा उन सबको जमा करके लेके आया था कि करोड़ रुपए भी लगेगा तो खर्चा करूंगा, लेकिन मस्जिद नहीं छोड़ूंगा, समझ रहे हैं? लेकिन उसे क्या मालूम था कि अल्लाह ने किस शेर से पड़ गया पाला, हिंदू की दिवाली है, वहाबी का दिवाला है, उसे क्या खबर थी यहाँ पर जाके क्या होने वाला है। अब जब अंदर पहुंचे तो पीछे सुन्नी और आगे शेर महबूब मिल्लत, सुभान अल्लाह, समझ रहे? अब बीच में बचे देवबंदी। अब हुआ क्या अंदर जाने के बाद कि जब महबूब मिल्लत खड़े हुए जमात पढ़ाने के लिए, नमाज पढ़ाने के लिए, तो वहाबी अपना इमाम साथ में लेके आए थे। तो उन्होंने महबूब मिल्लत सरकार का गिरेबान पीछे से पकड़ के खींचा। अब वो भूल गए थे कि मौलवी खाली नहीं है, ये आला हजरत की बारगाह का शेर है। उन्होंने ये समझा था कि एक मौलवी आम मौलवी की तरह होगा। जो पलट के महबूब मिल्लत ने मारना शुरू किया है तो कई तो बेहोश हुए वहीं पर, समझ रहे हैं? वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में वार है, जिसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। अब क्या हुआ, इधर तो महबूब मिल्लत ने पिटाई लगाई आगे से, और पीछे से उस टाइम मिट्टी के बदने हुआ करते थे, है ना? तो सुन्नी अपने अपने हाथ में कुछ मिला तो नहीं, मिट्टी के बदने उठा के लेके आ गए। अब पीछे से मिट्टी के बदने चले, आगे से महबूब मिल्लत का हाथ चला, अब बीच में जो है जहन्नमी गए फंस। अब जो भगदड़ मची तो हाजी जीवा ज्यादा मोटा सेठ था, तो ज्यादा मोटा गया था खा के, समझ रहे? तो अब वो सब देवबंदी तो पीट कूट के भागे। अब ये मोटा भैंस कहीं भाग ही नहीं पाए, क्या करे? अब हिलता डुलता कैसे करके मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंचा। वहां पर एक सुन्नी कुरैशी भाई का बिरादर, वो बगल में गोश बाजार है, आपने देखा होगा, आज भी वो गोश बाजार, मुख्तसर सी दुकानें रह गई लेकिन वो गोश बाजार ही कहलाता है। उसने देखा मौका अच्छा, वहाँ भी मारे जा रहे हैं और इस हाजी जीवा का 1 लाख रुपए में बाकी हूँ, कर्जदार हूँ, तो मौका बहुत अच्छा है, लेके आया छुरी, दे दनादन जहन्नम रसीद पहले बैत के गुस्ताख को। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे आला हजरत, उससे महबूब मिल्लत, फैज़ान मुशाहिद मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हुआ क्या, फिर उसके बाद अंदर सुन्नियों ने, अब ये तो मरा पड़ा लाश उसकी वहाँ पड़ी, अंदर सुन्नियों ने जमात करी, नमाज हुई बेहमदुलिल्लाह। नमाज के बाद पुलिस पहुंची, पुलिस ने लाश उठा के ले गई, पोस्टमार्टम वगैरह जो भी किया होगा। उसमें वहाबियों ने, अब ये भी इनके ऊपर अकल के पत्थर पड़े थे, 11 लोगों का नाम लिखाया। कितने? गौसे पाक का अदद 11 है ना, 11 लोगों का नाम लिखाया। अब जब 11 का नाम आ गया तो महबूब मिल्लत का नाम उसमें सबसे ऊपर था। हुजूर महबूब मिल्लत ने फरमाया, फिक्र मत करो, गौसे आजम के सदक़े में 11 नाम है और इंशाअल्लाह ऐसे ही ये 9-2-11 होंगे वहाँ भी यहाँ से। अब पुलिस आई, लिहाजा नामजद रिपोर्ट थी, नाम थे सबके मौजूद, तो हुजूर महबूब मिल्लत के साथ 11 लोगों को वर्ली जेल में मुंतकिल कर दिया गया, वर्ली जेल ले जाके बंद कर दिया गया। हुजूर शेर सुन्नत अपने प्रोग्रामों में थे, हजरत को खबर मिली, हजरत बम्बई पहुँचे। बम्बई पहुँचने के बाद अब हजरत ने मुकदमे के लिए तमाम जो वसाइल थे, जो ज़राए थे, वो सब मुहैया करे। अब वहाबियों ने क्या ऐलान किया, उनका भी ऐलान सुनिए, जो जज महबूब मिल्लत को फांसी की सज़ा सुनाएगा उसको हम उसके बराबर सोना देंगे। और हाजी जीवा के लड़कों ने क्या कहा कि जितना पैसा खर्चा हो हम पानी की तरह बहा देंगे अपनी प्रॉपर्टी बेच के, लेकिन महबूब मिल्लत को फांसी के बगैर रुकेंगे नहीं।
معاذ اللہ رب العالمین۔ اس دور میں پورے ہندوستان کے اندر بہت سے کیس چلتے نا، تو ایک ہائی لائٹ کیس ہوتے ہیں جن کی خبر ہر جگہ چھپتی ہے، وہ انگلش اخبار ہو کہ عربی ہو کہ بنگالی ہو کہ مراٹھی ہو کہ گجراتی اخبار ہو، ہر جگہ اس کیس کی خبر چھپتی ہے۔ تو وہ اسی طریقے سے پورے ہندوستان کے اندر وہ مقدمے کی خبریں چھپتی تھی۔ آج مقدمے میں 4 لوگ پیش ہوئے، ہر گواہ کو 5 لاکھ روپے دے کے توڑا وہابیوں کہ تم کو صرف یہی کہنا ہے محبوب ملت نے مارا۔ وہ اس کو تو بھول گئے، اچھا اب یہ بھی بھول گئے کہ وہ سنی بھی بچ گیا سرکار غوث پاک کے صدقے میں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ جس نے مارا تھا وہ بھی بچ گیا غوث پاک کے صدقے میں۔ اب سب کو 5 لاکھ روپے اس کے دیے گئے کہ آپ کو یہ کرنا ہے۔ حضور شیر شاہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکتوبات میں نے خط چھاپا ہے، اس میں ایک خط کے اندر کانپور کے احباب کو لکھتے ہیں کہ میں نے 5 بیرسٹر اور 3 وکیل کیے ہیں محبوب ملت کے لیے، اور آپ لوگ تعاون فرمائیں وغیرہ وغیرہ تاکہ یہ اس کا خرچ وغیرہ دیا جا سکے۔ یہاں سنیوں کا حال یہ کہ وکیلوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں جیب میں، اور وہاں پر وکیلوں کو کیا گواہوں کو 5 لاکھ روپے مل رہے ہیں گواہ بدلنے کے۔ حضور شیر شاہ سنت سے بیرسٹروں نے اور وکیلوں نے آ کے کہا کہ اس مقدمے میں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ کامیاب ہو گئے، بہت زیادہ آگے چلے گئے، تو کم سے کم محبوب ملت کو اور ان کے ساتھیوں کو عمر قید تک روک لیں گے، عمر قید تک روک لیں گے۔ حضور شیر شاہ سنت نے فرمایا سامان اٹھاؤ حاجی احمد، چلو سامان اٹھاؤ ٹرین میں۔ کہا حضور کہاں؟ فرمایا غریب نواز کی بارگاہ میں چلو۔ حضور سیدنا سرکار بادشاہ ہند، اس کو کہتے ہیں بادشاہ، اس کو کہتے ہیں مالک، وہ جو مانتا ہے اس کے مالک ہیں، اور جو اس کو مٹی کا ڈھیر مانتا ہے اس کا کیا مالک؟ وہ جائے کہیں مرے، وہ ڈرے یوگی سے، وہ ڈرے مودی سے، جس کو بادشاہ ہند کی غلامی میں نہیں رہنا، جس کو حضور غریب نواز کی غلامی میں نہیں رہنا، وہ ڈرے ان لوگوں سے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ حضور غریب نواز ہے، اس کو نہ یہاں ڈرے نہ قبر میں ڈرے۔ تو جب حضور سیدنا سرکار مظہر اعلی حضرت پہنچے غریب نواز کے آستانے پر، تو وہاں پر خادم حضرت کے ہوا کرتے تھے کمال منزل والے، ان سے کہا مولانا تھے وہ کہ آج ایسی چیز آپ کو کرنا ہے جو میں کہوں گا۔ فرمایا کیا؟ کہا آج جب خدمت ہو تو مجھے روضہ غریب نواز کے اندر بند کر دینا اور باہر سے تالا مار دینا۔ کہا یہ مشکل کام ہے لیکن میں انشاءاللہ کروں گا۔ لے گئے دیوار، اس دن کی خدمت انہوں نے اپنی ذمہ لی، اور جو خادم ہوتا ہے وہ آخری جھاڑو لگا کے، آخری جاروب کشی کر کے، اور اپنے ہاتھ سے آخری جاروب کشی کر کے اپنے دامن میں وہاں کی جو ہے تبرکات کو جمع کر کے آتا ہے۔ تو وہ دامن میں تبرکات لے کے آئے آخری، اور دروازے کے پیچھے پردے کے پیچھے حضور مظہر اعلی حضرت کو چھپا دیا۔ حضرت جب اندر تشریف لے جانے لگے، حاجی احمد عمر ڈوسا اور دیگر لوگ جو حضرت کے مصاحبین تھے، ساتھی تھے، انہوں نے حضرت سے کہا کہ ہم لوگ کیا؟ حضرت فرمایا یہاں بیٹھ کے صرف درود شریف پڑھو اور یہ دعا کرتے رہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اے آقا آج جو ہے اپنے شہزادے کو منوا دیجیے۔ صبح فجر کی اذان ہوئی، فجر کی اذان سے پہلے آستانہ کھلا، دیکھا وہ نورانی چہرہ حضور شیر شاہ سنت کا سامنے آیا۔ جب کھلا ہوا چہرہ دیکھا تو حاجی احمد عمر ڈوسا بیان کرتے ہیں کہ ہم کو پوچھنے کی حاجت نہیں تھی کہ کیا فیصلہ ہوا، کیا بات ہوئی غریب نواز سے۔ جب ہم لوگ قریب گئے تو ہم لوگ کچھ پوچھتے حضرت سے، حضرت نے اس سے پہلے کہا کہ حضور غریب نواز نے فیصلہ کر دیا اور میرے غریب نواز مان گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے بادشاہ ہندوستان کی عطا۔ زندہ باد فیضان غریب نواز، زندہ باد، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب کیا ہوا؟ اب حضور وہاں سے پروانے نجات لے کے، ان ظالمین کے چنگل سے نجات کا پروانہ لے کے بمبئی تشریف لائے۔ اب حضرت کو پروانی بیرسٹر کیا کہتے، اب حضرت کو پروانی وکیل کیا کہتے، اب حضرت کو پروانی جج کون آتا ہے؟ اس لیے کہ فیصلہ تو آ گیا غریب نواز کی بارگاہ سے، اور وہ بھروسہ، وہ ایمان، وہ عقیدہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضور شہنشاہ بمبئی حضور بہاء الدین سرکار کی بارگاہ میں جس دن فیصلہ جج کو سنانا، ہر طرف پولیس لگا دی گئی، کہیں جھگڑا نہ ہو جائے، کہیں فساد نہ ہو جائے۔ اور شیر شاہ سنت نے اپنا عصا اٹھایا اور شہنشاہ بمبئی حضور سرکار بہاء الدین صاحب کی درگاہ پر تشریف فرما ہوئے۔ فرمایا میں یہاں ہوں۔ تو لوگوں نے کہا حضور کچہری عدالت وہاں چلنا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، میری ڈیوٹی نہیں جائے گی، میں تو یہی ہوں۔
تو کچھ معتقدین بھی تھے جو حضرت کے ساتھ تھے، فرمایا کہ ہم بھی نہیں جائیں گے. حضرت نے سب کو بھیج دیا. کچھ لوگ ایسے تھے جو رہ گئے، انہوں نے کہا ہم بھی نہیں جائیں گے. تو کہا حضور جو ہے ہم بھی نہیں جائیں گے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. تو ہم کو پتہ کیسے چلے آخر کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوا کہ ہمارے خلاف ہوا کورٹ میں؟ تو حضرت نے فرمایا ایک پیالہ لاؤ. پیالہ لایا گیا. حضرت نے اس پیالے کے اندر دم کیا اور فرمایا وہ گول مسجد دیکھی نا، گول مسجد جو درگاہ شریف سے پہلے، فرمایا اس مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، اس پیالے کو دیکھتے رہنا. اس پیالے کا پانی اگر ابل ابل کے بہنے لگے تو سمجھ جانا محبوب ملت رہا ہو گئے، اور اس پانی پیالے کا خشک ہو جائے اللہ نہ کرے تو یہ سمجھ جانا محبوب ملت کو سزا ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا، بمبئی کی آنکھیں گواہ، کہ جب وہ پیالے سے پانی نکلنے لگا اہل سنت پاگل ہو گئے. سبحان اللہ، نعرے لگنے لگے، ہر طرف صدائے یا رسول اللہ آنے لگی، ہر طرف الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدا گونجی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد حضور محبوب ملت کو کورٹ نے کیا سنایا؟ اتنی سب خرچہ کرنے کے بعد فرمایا، کورٹ نے سنایا حضرت کو کہ آپ کے ساتھیوں کی کوئی غلطی نہیں پائی گئی، اس لیے آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ فیصلہ جب کورٹ کا آیا ہے، ایک دن ایک لمحے کی سزا نہیں. جہاں وہ وکیل بیرسٹر کہا کرتے تھے کہ ایسی سزا ہوگی ویسی، ایک لمحے کی سزا نہیں. سبحان اللہ. اب کیا ہوا آگے بھی سن لیجئے. بھائی بھائی کی محبتیں. سبحان اللہ. حضور یہاں بیٹھے ہوئے بابا بہت الدین سرکار میں انتظار کر رہے ہیں کہ آئے گا میرا بھائی تو ملوں گا، اور انہوں نے کہا نکالے گا میرا بھائی تو کٹگھرے سے نکلوں گا، ورنہ نکلوں گا ہی نہیں. میرا بھائی آئے، مجھے خود اپنے ہاتھ سے اس کٹگھرے سے نکالے تو نکلوں گا، ورنہ نکلوں گا ہی نہیں. جا کے بتا دو میرے بھائی کو. سبحان اللہ. اب آئے حضرت شیر بشیر سنت کی بارگاہ میں، کہا کہ وہ ایسا عرض کرتے ہیں. فرمایا کہ دل تو یہی تھی، تمنا تو یہی تھی، آرزو تو یہی تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو کٹگھرے میں نہ دیکھوں، مگر چلو اب میں چلتا ہوں. گئے، اس کے بعد نکالا، اور اس کے بعد فرمایا وہیں پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علی، یہ جو میرا پیسہ ان بیرسٹروں پر، ان وکیلوں پر خرچہ ہوا، وہ اس لیے نہیں کہ تو میرا بھائی ہے، اس لیے تجھے بچا لوں، اس لیے تجھے سزا سے بچا لوں، اس لیے میں نے یہ پیسہ خرچہ کیا اور یہ بیرسٹر لگائے اور یہ وکیل لگائے تاکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آنچ نہ ہے، اس پہ شریعت پر آنچ نہ ہے. لوگ مسلمان سنی ان کا سر شرم سے نیچے نہ جھکے، اور وہ ہمیشہ سر اپنا اوپر رکھیں اور یہی کہتے رہیں کہ حق والے وہی ہیں، اہل سنت انہی کی فتح ہوئی. سبحان اللہ. وہ غازی ملت، وہ جو ہے برادر شیر بشیر سنت کی ذات تھی. اور اس کے بعد جس بمبئی کے اندر رہے تو بمبئی کی گلی گلی، نگر نگر، بچہ بچہ، اور اس بمبئی کا رہنے والا ہر آدمی آج اگر سنی ہے تو یہ حضور محبوب ملت کی دین ہے اور ان کی بیانات کی دین ہے، اور ان کے جو ہے صاحبزادے اس کے بعد انہوں نے، حضور منصور ملت نے اس کے بعد اس کام کو آگے بڑھایا. اللہ تعالی ہم سب کو سچی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے طریقے پر اور ان کے چلائے ہوئے طریقے پر ہم سب کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی نہیں یہ سب تھی، اس کے علاوہ حضور محبوب ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 سے زائد کتابیں اہل سنت کے لیے لکھی، اور جس کے اندر فروغ اہل سنت کا بہت بڑا کام انہوں نے کیا. الحمدللہ وہ تھے برادر شیر بشیر سنت، غازی اہل سنت، خلیفہ اعلی حضرت حضور محبوب ملت کی ذات. کھڑے ہو جائیے سلام کیجیے. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاج